بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن میں سو نہیں سکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں مالکن آنے والی ہوگی اور کچھ ہی دیر میں آج پھر مالکن میرے کوارٹر میں آ گئی تھی۔ چلو فیصل آ جاؤ میرے ساتھ، وہ جلدی سے کہتی واپس بنگلے کی طرف چلی گئیں اور میں جو جلدی سونا چاہتا تھا پھر ان کے پیچھے چل پڑا۔ مالکن کو بھی عجیب سا شوق پیدا ہو گیا تھا جو خود میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ ہر رات مجھے اپنے بنگلے میں لے جا کر وہ میری تصویریں کھینچنے لگی تھیں۔ میرا کوارٹر بنگلے کی پچھلی جانب تھا۔ مالکن تیزی سے واپس چلی گئی تھی اور میں بھی جلدی جلدی ان کے پیچھے بنگلے میں داخل ہو گیا تھا۔ مالکن ہر رات مجھے بلانے آتی اور پھر بنگلے میں لے جا کر بہت اچھا کھانا پیش کرتی۔ جب میں اچھے سے کھانا کھا لیتا تو وہ مجھے نئے نئے کپڑے پہننے کے لیے دیتی۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا میری مالکن دن بھر تو ایک لفظ بھی مجھ سے بات نہ کرتی، مگر رات ہوتے ہی اس کا رویہ بدل جاتا۔ وہ میرے نئے کپڑے پہنتے ہی مجھے مختلف جگہوں پر کھڑا کر کے میری ڈھیروں تصویریں کھینچتی، اور جب اس کا شوق پورا ہو جاتا تو وہ مجھے واپس کپڑے بدلنے کا کہہ دیتی۔ میں ان سب سے تنگ آ چکا ہوتا۔ اگر مجھے بس اتنے سے کام کے بدلے میں اتنے پیسے نہ مل رہے ہوتے۔ تصویریں کھنچوانا کون سا مشکل کام تھا، اور اس پر کھانے کو بھی بہت بہترین مل رہا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا اور روز مالکن کے پیچھے چل پڑتا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنے اچھے جوڑے نہیں دیکھے تھے، اور مالکن کی مہربانی سے میں روز روز اتنے اچھے جوڑے پہن رہا تھا۔ اب تو مجھے خود ہی اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ رات ہوتے ہی میں خود کو مالک سمجھنے لگتا۔ کئی دفعے تو مجھے یہ خوش فہمی بھی ہوئی کہ شاید مالکن مجھے پسند کرنے لگی ہے، لیکن پھر میں خود ہی اپنے اس خیال کی نفی کر دیتا۔ بھلا میرا اور مالکن کا کیا جوڑ تھا؟ شاید وہ اکیلی رہتی تھی اور دل لگانے کے لیے اس نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ لیکن جب میری مالکن مجھے ہزار ہزار کے 4 نوٹ پکڑاتی اور اپنے سارے خیالوں کو ایک طرف چھٹک دیتا، تصویریں کھنچوانے کے بعد خوشی خوشی واپس آ کر سو جاتا۔ پچھلے 1 مہینے سے یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا۔ میں نے اپنی تنخواہ سے زیادہ پیسے مالکن کی تصویریں کھینچنے کے شوق کی وجہ سے کما لیے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ میری بہن کی شادی ہونے والی تھی، اور اگر میری مالکن مجھ پر یوں ہی مہربان رہتی تو میرے لیے اپنی بہن کی شادی اچھے سے کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میری ماں اکثر ہی فون سے مجھے پیسوں کے متعلق پوچھتی۔ پہلے تو میں چپ ہو جایا کرتا، لیکن اب میں اپنی ماں کو میں چھوٹی بہن کی شادی تک پیسے بھیج دوں گا۔ میرا تعلق کشمیر کے ایک گاؤں سے تھا۔ میری ماں اور بہنیں گاؤں میں رہتی تھیں۔ میں روزی کمانے کی غرض سے شہر آ گیا تھا۔ مالکن نے جب سے میری تصویریں کھینچنے کا کام شروع کیا تھا، تب سے میں نے تصویروں کے بدلے میں ملنے والے پیسوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میری بہن فاطمہ کی شادی کے لیے انہیں پورے 50,000 روپے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اتنے کم وقت میں 50,000 روپے کیسے جمع کرتا؟ لیکن جب مالکن نے مجھے 4,000 روپے ہر رات کو دینا شروع کیے تو مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اب میری بہن کی شادی تک، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے ہی 50,000 روپے جمع ہو جائیں گے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ جو مجھے مل رہے ہیں دراصل، اور جب مجھے پتہ چلا کہ یہ پیسے مجھے مالکن کیوں دے رہی ہے تو مجھے مالکن پر وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں جس بنگلے میں ملازم تھا، یہ بنگلہ بہت بڑا تھا۔ یہاں میرے علاوہ اور بھی بہت سے نوکر موجود تھے، مگر میری مالکن صرف میری ہی تصویریں کھینچتی تھی۔ وہ اس بڑے بنگلے میں اکیلی رہتی تھی۔ گھر کے دوسرے نوکروں کے سامنے وہ مجھ سے بات تک نہ کرتی، اور جب سب نوکر اپنے اپنے کوارٹر میں چلے جاتے تو وہ خاموشی سے میرے کوارٹر میں آتی، مجھے اشارے سے یا پھر بہت ہلکی آواز میں بنگلے میں آنے کا کہتی۔ کوئی اور نوکر نہیں جانتا تھا کہ میں رات کو دوبارہ بنگلے میں جاتا ہوں۔ پہلی دفعہ جب وہ مجھے بلانے آئی تو میں ڈر گیا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید میری صفائی میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، اور اب میری خیر نہیں ہے، کیونکہ مالکن کو صفائی کا بہت جنون تھا۔ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں مالکن مجھے نوکری سے فارغ نہ کر دے۔
میرا کام صاف صفائی کا اور کھانے پکانے کا تھا۔ میں پوری کوشش کرتا کہ مالکن کو شکایت کا موقع دوں۔ میں ڈرتے ڈرتے بنگلے میں پہنچا، مگر جیسے ہی بنگلے میں گیا تو دیکھا کہ ٹیبل پر بہت بہترین کھانا سجا ہوا ہے۔ مالکن نے مجھے کہا کہ میں سکون سے بیٹھ کر پہلے کھانا کھاؤں، پھر وہ مجھ سے بات کرے گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مالکن نے مجھے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے کو کیوں کہا ہے، جبکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مگر اتنا زبردست کھانا دیکھ کر میں نے خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں اپنے رات کے کھانے کے پیسے بچا کر اپنی بہن کی شادی اور گھر کے خرچے کے لیے کافی رقم گاؤں بھیجتا تھا۔ جب میں کھانا کھا کر فارغ ہو گیا تو مالکن نے مجھے کالے رنگ کا قمیص شلوار پہننے کے لیے دیا۔ مجھے انتظار تھا کہ مالکن شاید اب کچھ کہے گی، لیکن مالکن نے مجھے وہ بہترین سا جوڑا پکڑایا اور اسے پہن کر آنے کا کہہ کر خود سکون سے بیٹھ گئی۔ میں جو اتنا اچھا کھانا کھا کر بہت خوش ہو گیا تھا، اب شلوار قمیص دیکھ کر میری خوشی حیرت میں بدل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ سب کے پیچھے مالکن کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنی نوکری کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے کوئی سوال کیے بنا ہی میں نے وہ جوڑا پہن لیا۔ جب میں وہ جوڑا پہن کر مالکن کے چینجنگ روم سے باہر آیا تو مالکن نے ایک ستائشی نگاہ مجھ پر ڈالی اور اپنا کیمرہ اٹھا کر میرے آگے آگے گھومتی رہی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جو جگہ اسے سمجھ آتی وہ مجھے وہاں کھڑا کر دیتی اور میری ڈھیروں تصویریں کھینچتی۔ مجھے مختلف انداز سے کھڑا کروا کر وہ بہت ساری تصویریں لے چکی تھی۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ روز ہی مجھے بلا کر لے جاتی، کھانا کھلاتی اور 1-2 گھنٹے تک میری تصویریں کھینچنے کے بعد مجھے واپس جانے کی اجازت دے دیتی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اگلی صبح وہ ایسے انجان بن جاتی جیسے مجھے بس اسی بات کو لے کر میرے دل میں مالکن کے لیے شک پیدا ہو گیا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا کہ مجھے اتنا اچھا کھانا کھلا کر اور میری تصویریں کھینچ کر مالکن کو ایسا کیا حاصل ہوتا ہے جس کے بدلے میں وہ مجھے اتنے پیسے بھی دے دیتی ہے۔ پہلے تو میں نے اس لیے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا، کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے 50,000 روپے کی ضرورت تھی۔ لیکن اب جب کہ مالکن کے دیے پیسوں کو جوڑ کر میرے پاس 50,000 روپے جمع ہو چکے تھے تو اب میرے دل میں وسوسے جنم لینے لگے تھے۔ اب جب کہ میری ضرورت پوری ہو گئی تھی تو مجھے مالکن کی ہر بات مشکوک لگ رہی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ عجیب بات تو یہ لگتی کہ مجھے بنا کسی کام کے اتنے زیادہ پیسے کیوں مل رہے تھے۔ میں جب سے شہر آیا تھا میں نے ایک ہی چیز دیکھی تھی کہ میں جتنا بھی کام کرتا مجھے ہمیشہ اس کے بہت ہی کم پیسے ملتے۔ مجھے تو آج تک کبھی صحیح طریقے سے اپنی محنت کی بھی اجرت نہیں ملی تھی اور مالکن مجھے بنا کام کے اتنے پیسے دے رہی تھی۔ میں اس بات کے پیچھے چھپی وجہ کو جاننا چاہتا تھا، لیکن کبھی ایسا کوئی موقع نہیں مل سکا کہ میں مالکن سے پوچھ سکوں یا کسی اور طرح سے سچ جان سکوں۔ پھر ایک دن مجھے سچ جاننے کا موقع مل ہی گیا اور سچ جاننے کے بعد میں چکرا گیا۔ جب اچانک میں رات کو مالکن کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہا تھا، اسی وقت مالکن کے موبائل پر کسی کا فون آ گیا۔ وہ بات کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں بہت دنوں سے اس کھوج میں تھا کہ مالکن کو میری تصویریں کھینچ کر کیا ملتا ہے، تو شاید آج مجھے موقع مل ہی گیا تھا کہ میں مالکن کے کیمرے کو چیک کر کے شاید کہ کچھ جان سکوں، اور یہی سوچ کر میں نے مالکن کا کیمرہ اٹھایا اور اسے دیکھنا شروع کر دیا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہ تصویریں تو میری تھی ہی نہیں، یہ تو کوئی اور تھا۔ بہت دیر تک میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان تصویروں کو دیکھتا رہا اور خود کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ میں حیران کھڑا تھا۔ جب مالکن کے قدموں کی آہٹ ہوئی میں نے جلدی سے کیمرہ واپس رکھ دیا اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے خود اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا۔ مالکن نے آتے ہی میری کچھ اور تصویریں لیں اور مجھے پھر سے کڑکڑاتے ہوئے نوٹ پکڑا دیے۔ آج نوٹ لے کر بھی مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ آنے لگا تھا کہ مالکن مجھے کس مقصد کے تحت استعمال کر رہی ہے، اور میں بے وقوفوں کی طرح استعمال ہوتا چلا گیا۔ گاؤں سے شہر آئے مجھے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ اب تو میں اتنا جان ہی گیا تھا کہ شہر میں کیا ہوتا ہے۔ میرا دل بجھ گیا تھا۔ میں مرے قدموں سے کوارٹر میں آ کر لیٹ گیا۔ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ میری بہن کی شادی ہو جاتی۔
अब मैं मज़ीद मालकिन के हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहता था। मालकिन हर रोज़ मेरी तस्वीरें खींचने के बाद उन तस्वीरों के साथ जो कर रही थी, वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं पक्का इरादा कर लिया कि मैं मालकिन को साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दूंगा कि अब मैं कोई तस्वीरें नहीं खिंचवा सकता। अगर वो मुझे सच सच बताकर ये काम करती तो शायद मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। हम गांव वाले साफ दिल के और मुखलिस लोग होते हैं। मालकिन ने एक तरह से मेरे साथ धोखा किया था। जब मैंने कैमरे में अपनी तस्वीरें देखीं तो मुझे पता चला कि मालकिन तो मुझे नए नए जोड़े पहना कर मेरे साथ ही धोखे से अपना काम कर रही है और मुझे चंद हज़ार रुपये पकड़ाकर मेरा मुंह भी बंद करवाया हुआ है। अब मैं मज़ीद धोखा नहीं खा सकता था। जब सुबह मैं बंगले में काम करने पहुंचा तो मालकिन एक दफ़े फिर सबके सामने मुझसे अनजान बन चुकी थी। मैं खुद ही मालकिन के सामने जाकर खड़ा हो गया। बहुत हिम्मत करके मैंने मालकिन से कहा कि अब मैं मज़ीद उनके काम में उनका हिस्सेदार नहीं बन सकता। मालकिन ने गहरी निगाह मुझ पर डाली और कहा, जो भी बात करनी है वो रात में करना, जो भी बात करनी है वो रात में करना। क्योंकि मैं मालकिन का मुलाजिम था इसीलिए उनकी बात सुनकर खामोश हो गया। पूरा दिन मैं अजीब सी बेचैनी का शिकार रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मालकिन को कैसे मना करूं। फिर पहले ही की तरह खामोशी से उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर मैं उनकी बात पहले की तरह मानता रहूं तो मुझे बहुत फ़ायदा हासिल होता। मेरी तनख्वाह सिर्फ 12,000 रुपये थी। मालकिन हर रोज़ की तस्वीरें खींचने के बाद मुझे हज़ारों रुपए दे रही थी। इस तरह मैं महीने में ही लाखों रुपए कमा सकता था। जब मालकिन रात हुई तो मेरे क्वार्टर में आकर मुझे इशारा करने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब मैं बंगले में पहुंचा तो पहले की तरह आज भी खाना लगा हुआ था, मगर मैं खाना खाने नहीं बैठा क्योंकि मैं फ़ैसला करके आया था कि मैं मालकिन को साफ लफ्ज़ों में मना कर दूंगा। मैंने मालकिन से कहा, अब मैं और तस्वीरें नहीं खिंचवा सकता। मैं धूल झोंकी है। आपने मुझसे झूठ कहा है। मैं अब तक यही समझता रहा कि ये सब आप अपने शौक़ में करती हैं, मगर मैं नहीं जानता था आप मेरी तस्वीरें खींचकर इस तरह भी कर सकती हैं। अगर आपने मुझे सच बताया होता तो शायद मैं आपसे इतने पैसे भी नहीं लेता और ईमानदारी से आपका मुलाजिम होने का सबूत देता। लेकिन आपने अपनी गर्ज़ की खातिर मेरे साथ धोखा किया है। ये कहकर मैं वापस अपने क्वार्टर की तरफ पलट गया। मालकिन ने पीछे से मुझे आवाज़ दी और रुकने के लिए कहा। मैं रुक गया। मालकिन कुछ देर तक मुझे हैरत भरी निगाहों से देखती रही। शायद वो समझ रही थी कि मुझ पर सच्चाई कभी नहीं खुलेगी, और जब उसे कुछ ही लम्हों में यकीन आ गया कि मैं सारा सच जान चुका हूँ तो वो उठकर अपने कमरे में गईं और कुछ देर बाद बहुत सारी किताबें उठा कर ले आईं। ये सब सारी किताबें मेरे आगे रख दीं। ये रंगीन किताबें एक अलग ही दुनिया का पता दे रही थीं, और जाने अनजाने में मैं भी उस दुनिया का हिस्सा बन चुका था। मैंने हैरत से एक एक सफ़े को पलटा। मेरी आंखें फैलती चली गईं। वहाँ हर सफ़े पर बस मेरी तस्वीरें थीं। मालकिन ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे बताना शुरू किया। मेरी मालकिन एक बुटीक चलाती थी। उसकी बुटीक पर काम ना होने के बराबर था। जब उसके दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि वो अपनी बुटीक की पब्लिसिटी करे और इश्तिहारकारी करे, मेरी मालकिन मुस्तकिल खसारे में जा रही थी, इसलिए वो इस काम में पैसा डालने के काबिल नहीं रही थी। लेकिन बग़ैर प्रमोशन के उसकी बुटीक कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती। जब मेरी मालकिन के दोस्त उससे मिलने हमारे घर आए तो मैंने खाना बनाकर पेश किया। बस वहीं से मैं उनकी नज़रों में आ गया और इन्होंने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। मेरी मालकिन की दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि वो खुद ही कैमरा ख़रीद कर फ़ोटोग्राफ़ी कर ले। मालकिन का बंगला बड़ा और शानदार था। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। मेरी मालकिन ने मुझे ये सोचकर पूरी बात नहीं बताई कि मैं कहीं इनकार न कर दूं। वो किसी भी तरह अपना कारोबार बचाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझसे सच छुपाने का इरादा कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि मुझे किसी तरह की सच्चाई का इल्म हो। वो अपनी बुटीक से नए नए जोड़े लाकर मुझे पहनने के लिए देती, और जब मैं वो जोड़े पहन लेता तो वो बंगले में ही मुख्तलिफ़ जगहों पर खड़ा करके मेरे पोज़ बना लेती। जब मैंने उसका कैमरा चेक किया तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि ये तो वो फैसल है ही नहीं जिसे मैंने हमेशा आईने में देखा। मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था।
مالکن کے دیے گئے نئے نئے جوڑے پہن کر اور مالکن کے بتائے طریقوں سے کھڑے ہو کر تصویر بن کر کھنچوانے کے بعد بالکل کوئی شہری بابو لگ رہا تھا۔ میں نے آج تک اپنے قد کاٹ اور رنگ روپ کی پرواہ نہیں کی تھی، نہ میرے گاؤں کے تو سارے ہی لڑکے بہت خوبصورت تھے، لیکن ان کپڑوں اور تصاویر میں کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ میں نے شاید پہلی دفعہ خود کو غور سے دیکھا تھا۔ مالکن نے اپنی لائی ہوئی رنگین کتابوں کے ورق میرے آگے پلٹنا شروع کر دیے۔ وہ تو ایک الگ ہی دنیا تھی، رنگوں کی دنیا، فیشن کی دنیا۔ وہاں ہر صفحے پر میں ہی جلوہ افروز تھا، کہیں قمیص شلوار پہنے تو کہیں پینٹ کوٹ پر ٹائی لگائے، بالکل ایک ماڈل کی طرح۔ مالکن نے مجھے بتائے بغیر ہی مجھے اپنی بوتیک کا ماڈل بنا ڈالا، کیونکہ وہ کسی ماہر اور مشہور ماڈل کو پیسے دینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ روز کے 5,000 روپے مجھ پر خرچ کرتی اور بدلے میں فوٹو شوٹ کر لیتی۔ 4,000 روپے اور 1,000 روپے کے کھانے کے بدلے وہ 20-30 ہزار والا کام مجھ سے لے رہی تھیں۔ جب مالکن کی دوستوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے مالکن کو احساس دلایا کہ میں خاص کشمیری حسن رکھتا ہوں۔ اگر مجھ پر ذرا سی توجہ دی جائے تو میں تمام شہری ماڈلز کو پیچھے چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ مالکن نے اپنے دم توڑتے کاروبار کو زندگی دینے کے لیے ایک نئی کوشش کی اور اپنی دوستوں کی بات مانتے ہوئے مجھ پر توجہ دینا شروع کی۔ مالکن کو جیسے ہی احساس ہوا کہ اگر مجھے مناسب خوراک ملے اور میں ذہنی طور پر پرسکون ہو جاؤں تو میں ان کے لیے بہت بہترین کام کر سکتا ہوں۔ انہوں نے دوسرے ملازمین سے معلومات حاصل کی۔ انہیں پتہ چلا میں اپنے کھانے کے پیسے بھی بچا کر اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسے جوڑ رہا ہوں۔ میری مالکن نے اسی لیے ہر رات مجھے اچھا کھانا کھلانا شروع کر دیا اور مجھے وہ ہر دن اتنے پیسے دینے لگی کہ میری بہن کی شادی سے پہلے ہی میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں اور میں اس فکر سے آزاد ہو کر پرسکون ہو جاؤں تاکہ میرے چہرے کی رونق بھی بحال ہو جائے۔ اور واقعی میری سرخ رنگت کچھ ہی دنوں میں دوبارہ کھل اٹھی تھی۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں میں اس کام کے لیے منع نہ کر دوں۔ صرف اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی، بلکہ گھر کے دوسرے ملازمین کو بھی اس بات سے بے خبر رکھا۔ مالکن کے چہرے پر شرمندگی محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی فیصل، لیکن میں ڈوب رہی تھی اور خود کو بچانے کے لیے مجھے جو راستہ نظر آیا میں نے اسے اپنا لیا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہے، لیکن جب سے میں نے بنائے ہوئے جوڑے پہنے اور تمہاری تصویریں مختلف جگہوں اور رسالوں میں چھپنے لگیں، تب سے میری بوتیک کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ میرا ڈوبتا ہوا نام واپس ابھرنے لگا، میری بوتیک پھر سے چل پڑی۔ میرے بنائے ہوئے کپڑوں کو تم نے پہن کر 4 چاند لگا دیے، وہی جوڑے جنہیں پہلے کوئی خریدنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں پہنا ہوا دیکھ کر ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، اور یہ سب صرف تمہاری بدولت ہوا۔ میں کچھ ہی دنوں بعد تمہیں خود ساری سچائی بتانے والی تھی۔ جب میں تھوڑا سا اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑی ہو جاتی تو میں تمہیں بتا دیتی، لیکن تم نے اس سے پہلے ہی میرا کیمرہ چیک کر لیا اور تم خود ہی حقیقت جان گئے۔ مالکن شرمندہ سی میرے آگے بیٹھی تھی۔ فیصل، اگر میں ڈوب جاتی تو میں اکیلے نہیں ڈوبتی، بلکہ میری بوتیک پر کام کرنے والے بہت سے غریب بے روزگار ہو جاتے۔ میرے بنگلے پر کام کرنے والے تم اور تمہارے جیسے ہی دوسرے غریب لوگ بھی بے آسرا ہو جاتے۔ میں نے سب کے بارے میں سوچا تھا۔ ایک میرے روزگار سے بہت سارے لوگوں کے گھر جڑے تھے۔ میں سب کو بچانے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ اب فیصلہ تم پر ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم میرے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کچھ ہی عرصے میں تمہیں تمہاری جائز کمائی دینے کے قابل ہو جاؤں گی، لیکن اگر تم کام نہ بھی کرنا چاہو تو میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی، آج میں جہاں کھڑی ہوں صرف تمہاری بدولت ہوں، ورنہ میں بہت پہلے ڈوب چکی ہوتی۔ مالکن نے سارا سچ کہہ دیا تھا۔ اب انہیں میرے فیصلے کا انتظار تھا۔ اگر میں مالکن کے ساتھ کام کرتا رہتا تو میری باقی 2 بہنوں کی شادیاں بھی آسانی سے ہو جاتی اور میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ گاؤں سے شہر لا سکتا تھا، لیکن اگر میں منع کر دیتا تو واقعی بہت سارے لوگ مشکل میں آ جاتے۔ میرے بابا نے مرتے وقت میری بہنوں کی ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر ڈالی تھیں اور مالکن کا ساتھ دے کر میں اپنے بابا کے آگے سرخرو ہو سکتا تھا۔ مالکن میرے لیے آج پہننے والے جوڑے لائیں۔ میں نے مسکرا کر مالکن کے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ مالکن نے مجھے دیکھا اور فوراً جوڑا لینے چلی گئیں۔ میں بھی مسکرا دیا۔ کبھی کبھی خود سے ہٹ کر دوسروں کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے۔
میری مدد کرنے سے صرف میرا ہی بھلا نہیں ہوا تھا، بلکہ میرے جیسے اور بھی فیصل تھے جو مالکن سے جڑے تھے، اور اس طرح شاید ان کا روزگار بچ جاتا اور میری بہنیں بھی عزت سے اپنے گھر کی ہو جاتی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔